السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ہوں ملک جہانگیر اقبال، اور آج میں آپ کی توجہ ایک بڑے حساس موضوع کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک بڑے ننھے سے ولاگر ہیں، شرازی ولاگس کے نام سے ولاگ کرتے تھے، اس کے بعد وہ کسی ٹی وی شو میں بھی آنا شروع ہو گیا۔ تو ان کے والد صاحب نے ایک ویڈیو بنائی، خیر اس سے پہلے شرازی صاحب نے خود ایک ویڈیو بنائی جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ میں ولاگنگ کوئٹ کر رہا ہوں، اور کیونکہ اس کے والد صاحب نے کہا کہ پڑھائی پہ توجہ دو۔ پھر ایک ان کے والد صاحب کی بھی ویڈیو آئی جس میں بتا رہے تھے کہ بچے کے برتاؤ میں بڑی تبدیلی آ رہی تھی، تو مجھے لگا کہ اس کو اس فہم سے دور کرنا چاہیے تاکہ اپنی تعلیم و تربیت پہ توجہ دے۔ بہت بہترین اقدام، بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے، وہ اپنے بچوں کو کیش کرتے ہیں، ان کی پاپولرٹی کیش کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا امپیکٹ ان کے بچوں پہ کیا پڑے گا، وہ جس طرح وہ بڑے ہو رہے ہیں ایک خاص فیم کے اندر بڑے ہو رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کل کو یہ فیم چلی گئی تو اس کو وہ کیسے ہینڈل کریں گے؟ اگر یہ بات یورپ وغیرہ کی ہو نا تو ہم نے وہاں بھی بڑے بڑے سیلیبریٹیز دیکھا، لینڈسے لوہان کہہ لیں، ایون جسٹن بیبر کو دیکھ لیں، اور شیا لبیوف دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو ہوم الون والے تھے، ان کو مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ان کو دیکھ لیں، زیادہ تر ڈرگس میں چلے گئے، بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے، خودکشی تک گئے، انہیں تھاٹس آنے لگ گئے، PTSD ہو گیا۔ لیکن وہ مغربی معاشرہ تھا، وہاں مینٹل ہیلتھ کو توجہ دی جاتی ہے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، سیریس لیا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ جہاں پہلے تو مینٹل النس کو مینٹل النس سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ذکر کر دے کہ یار میرے ساتھ کوئی دماغی عارضہ ہے یا کوئی نفسیاتی مسائل ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر چھاپ لگ جاتی ہے پاگل پن کی، کہ فلانا تو پاگل ہو گیا ہے، مذاق بن جاتا ہے اس کا، لہٰذا ڈر کے مارے یا خوف کے مارے کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ ایسے معاشرے میں جب آپ ایک فیم سے بڑے ہو رہے ہو نا، اسے کہتے ہیں چائلڈ سیلیبریٹی سنڈروم، کہ آپ جب بچپن سے بڑے ہو رہے ہوں، ایک کچی عمر ہوتی ہے، کچا گڑھا ہوتا ہے، تو اس میں جب آپ دیکھیں نا، ہر طرف فیم ہے، ہر طرف آپ کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کو پکارا جا رہا ہے، اور آپ کی عزت کی جا رہی ہے، لوگ آپ کو پہچان رہے ہیں، پشکار رہے ہیں، کیوٹ کہہ رہے ہیں، یہ بڑا کیوٹ بچہ ہے جی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں مدھم پڑ جاتی ہیں، وہ فیم قائم نہیں رہ پاتا۔ لیکن اس چائلڈ سپر اسٹار سنڈروم میں ایک سب سے بڑی جو خرابی یہ ہے کہ وہ انسان کو نارسسٹک کر دیتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ تو اس کا حق ہے، کیونکہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ فیم مل رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، تصویریں لے رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، اور جب یہ چیز اچانک چلی جائے تو انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، PTSD میں چلا جاتا ہے، سٹریس، الکوہل، یعنی کہ خودکشی کے خیالات آنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید میری دنیا کو جو ہے میری ضرورت نہیں رہی ہے، اب کوئی مجھے چاہنے والا نہیں بچا، جبکہ دوسری جانب وہ نارمل حالات میں جینا ہی بھول چکے ہوتے ہیں، اس طرح کے دوست نہیں ہوتے، اس طرح کے تعلقات نہیں ہوتے، دوستیاں بھی فیم کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ ایک عجیب سے کھائی میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کسی نفسیات کے معالج کو بھی نہیں دکھاتے کہ تاکہ ان کا مسئلے کا حل بتا سکے، طریقہ کار بتا سکے کہ بھائی کس طرح سے آپ جو ہے چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو آپ مستقل جو ہے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، پھر آپ کے بارے سے خبریں آتی ہیں کہ آج فلانا صاحب نشے میں دھت پائے گئے، آج فلانا صاحب نشے کی حالت میں لڑائی کر کے جیل میں چلے گئے، بہتر کیس آپ نے دیکھے ہوں گے یہ۔ تو اس حساب سے شرازی ولاگ کے والد صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اپنے بچے کی ذہنی صحت کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ بڑا بہترین ہے۔ یہ سبق ہے باقی والدین کے لیے بھی جو اپنے بچوں کو ایک سرکس کا جانور کی طرح پیش کر دیتے ہیں ٹی وی چینلز کو۔ ٹی وی چینلز TRP پہ چلتے ہیں، انہیں آپ کے بچے کی ویل بینگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جو آپ شوٹس دیکھتے ہیں نا، یا جو ایک پروگرام آتا ہے جو بظاہر ٹی وی میں 1 گھنٹے یا 30 منٹ کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو شوٹ کرنے میں 8-8 10-10 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ وہ معصوم بچہ جس نے غلطی کر دی تھوڑا سا مشہور ہو کے، اس کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ یہ مینیجرز لیول کی خواتین یا مرد آتے ہیں، بچہ لے جاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں آپ کو مہینے کے اتنے پیسے مل جائیں گے، بڑا فیم ملے گا وغیرہ وغیرہ، اور آپ صرف پیسے کی قیمت میں اپنا بچہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ابھی تو شروعات ہے، اس بات کا آغاز ہے، لہٰذا ہم نے ایسے پاکستان میں ایسے کوئی خاص نتائج دیکھے نہیں، یا ایسے بدتر نتائج دیکھے نہیں جس کی بنیاد پہ ہم کوئی بڑی مثال دے سکیں۔ حالانکہ میرے جاننے والوں میں کچھ ایسے ہیں، لیکن ان کا نام لینا فی الحال مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 5-6 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے جو اس وقت میڈیا کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں، رمضان پروگرامز میں آتے ہیں، عید ٹرانسمیشنز میں آتے ہیں، جب انہیں یہ فیم نہیں ملے گا، جب ان کی کیوٹنس نہیں رہے گی، جب یہ لوگ ریپلیس کر دیے جائیں گے، تو پھر ان کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر یہ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے شرازی ولاگ کے والد صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا، باقی بچوں کے والدین بھی جو ہے وہ دیکھیں، کیونکہ سوشل میڈیا کی دنیا بڑی ظالم ہے، یہاں ٹرولنگ بھی بڑی بے ترتیب قسم کی ہوتی ہے۔ آپ مانے نہ مانے نا، ایک وقت آتا ہے جب انسان کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی دیکھے نہ، اسے کسی چیز پہ کوئی جج نہ کرے۔ لیکن جب آپ فینڈم کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ ہر انسان کی آپ پہ نظر ہوتی ہے، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی جو ہے وہ شاید سرخیوں کی وجہ بنتی ہے۔ آپ نے کوئی کمنٹ کر دیا
15-16 साल का बच्चा जज्बात में कमेंट कर दे तो वो भी शायद सुर्खी बन जाएगी, ये देखें जी फलाने साहब ने कमेंट कर दिया, फिर नीचे कमेंट शुरू हो जाएगा कि इसको इज़्ज़त रास नहीं आती है, हम गलत फहम मिल गया वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो नेगेटिविटी का एक ऐसा साइकिल शुरू होता है जो फिर मरते दम तक साथ रहता है। यहीं दूसरी जाने में बात करूँगा डेली व्लॉगिंग की, कि डेली व्लॉगिंग किस तरह से नुकसान दे रही है माशरे में। ठीक है, उनका कंटेंट चल रहा है, अब ये इजी कंटेंट बन गया बेसिकली डेली व्लॉगिंग। आपने करना कुछ नहीं है, कैमरा ऑन करना है, चेहरे पे लगाना है, उधर लगाना है, इधर लगाना है, उधर लगाना है, कुछ बातें करनी है, माँ सामने आ जाएगी, वाइफ हैं तो वो सामने आ जाएंगी, भाई सामने आ जाएंगे, ऊट पटांग बातें होंगी, तो 8 मिनट का एक व्लॉग तैयार हो जाएगा। कहने का तो बड़ा अच्छा सीन है, बड़ा ईजी सीन है, वो व्लॉग बन रहा है, लेकिन देखने वाले इससे क्या हासिल कर रहे हैं? अगर आप इंटरनेट देखते हैं तो किस लिए देखते हैं? 2 चीज़ों के लिए देखते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए या सीखने के लिए। इंटरटेनमेंट वो होती है जिसे देखने के बाद आप रिलैक्स्ड फील करें, ना कि स्ट्रेस फील करें। वो अगर इंटरटेनमेंट आपको स्ट्रेस दे रही है ना समहाउ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो फिर वो इंटरटेनमेंट नहीं है, वो आप अपने लिए अजियत का घड़ा खोद रहे हैं बेसिकली। आप डेली व्लॉगिंग्स के ज़रा थंबनेल्स चेक करें, आई बॉट अ न्यू कार, आई बॉट अ न्यू हाउस, मैंने बीवी को 5 लाख का पर्स तोहफे में दिया, आज हमने 20 लाख की शॉपिंग कर दी। देखने वाला बंदा ना चाहते हुए एक नाउमीदी की तरफ जाता है। हमारा दिमाग बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसके 2 बड़े हिस्से होते हैं, एक जिसे हम शऊर कहते हैं, एक लाशऊर कहते हैं। और वो होता है जो हमारे फैसले में नज़र आता है, शामिल होता है, आगाही हो रही होती है हमें, हम बात कर रहे होते हैं उसके बारे में। लेकिन ये जो लाशऊर है, इसका स्पेस जो है ना, इसका बैकअप स्पेस वो शऊर से हज़ारों गुना ज़्यादा है। हर वो चीज़ जो आपकी नज़र के सामने से गुजर रही है ना, वो आपका दिमाग स्टोर कर रहा है। वो अलग बात है कि बज़ाहिर आप उसके फैसले में नहीं लेते, पर आपकी सोचें सारी लाशऊर से ही आ रही होती हैं। अब ये देखें, कॉन्स्टेंटली आप ये देख रहे हैं कि आज फलाने शख्स ने अपनी बीवी को 5 लाख का तोहफा दिया, आज उसने नई गाड़ी खरीदी, आज उसने कोई 10,000 का खाना खाया, आज उसने 50,000 का खाना खाया, आज वो अमेरिका घूमने चला गया, आज वो थाईलैंड घूमने चला गया। तो लाशऊर आपका ये अज्यूम कर रहा होता है, ये चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और ना चाहते हुए, आपके ना चाहते हुए भी वो चीज़ कंपेयर कर रहा होता है कि इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी है। इसने कोई तालीम हासिल नहीं की, इसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक कैमरे के बदौलत में इतना कुछ कर रहा है, और मैं जो 18-20 साल तालीम हासिल करता रहा, और मैं मुश्किल से मेरा सर्वाइवल हो पा रहा है। तो ये जो कांस्टेंट जो शय होती है ना कंपेयर करने वाली, ये बड़ी अजियत देती है, ये आपको अपनी ज़ात से नाउम्मीद कर देती है, और फिर हर चीज़ आपकी लाइफ में बुरा होना शुरू हो जाती है। बजाय इसका पता नहीं चलता, बजाय तो आपको ये लगता है कि आप सिर्फ एक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, पर 10 साल 15 साल बाद आपको पता चलता है कि यार ये आपने अपनी ज़ात के साथ कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। आपने अपनी ज़ात को इतना नीचा और हकीर समझ लिया कि आपके दिमाग ने भी ये कबूल कर लिया कि आपसे कुछ भी नहीं हो सकता। और जब आपका दिमाग एक दफ़ा तस्लीम कर लेना कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर यकीन जाने आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान वही है जो इंसान सोचता है, इंसान वही है जो वो अपने आप के बारे में मानता है। तीसरी जानिब अगर आप ये देखें कि इनकी ऑडियंस अक्सरियत में कौन है, अक्सरियत में बच्चे हैं, वो बच्चे जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं, जिन्हें मुल्क का नाम रोशन करना है, जिन्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, उनके लिए आप क्या रोल मॉडल खड़ा कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट देके जा रहे हैं। अभी कुछ अर्से पहले की बात है, मैं बताना तो नहीं चाहता था कि किसी का ज़ाती है, लेकिन अगर कोई बच्चा समझ जाता है इसको, या कोई वालिदैन ये चीज़ समझ जाते हैं कि उनका बेटा क्या देख रहा है, क्या देखना चाहिए उसको, तो शायद इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाए। 5 महीने पहले या 6 महीने पहले एक शख्स मिला, एक बच्चा मिला, 9वीं जमात का वो तालिब इल्म था, और उसके दिमाग में खुन्नस छा गई थी। उसको लगता था कि बस मैंने बिलियनर बनना है, कैसे बनना है पता नहीं, बस क्रिप्टो करना है, मैंने अमेज़ॉन करना है, मैंने बिलियनर बनना है। स्कूल पे उसकी कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी, बगैर उसके कि स्कूल में उसको जो है वो गरीब बनाना सिखाया जा रहा है, टीचर खुद गरीब हैं तो उसके साथ क्या भला करेंगे, लिहाजा स्कूल में उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना ही नहीं चाहता था। उससे मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो कहते हैं फलाने भाई को आप देखें, वो तो मेरे ख्याल में मैट्रिक पास भी नहीं है, और वो इस वक्त बिलियनर हैं, तो मैं भी बिलियनर बनूंगा वगैरह वगैरह। उसने कुछ चीज़ें शुरू की, नहीं हुई, वो डिप्रेस हो गया, 15 साल का बच्चा। यहाँ तक कि उसकी बातें सुन के, हरकत सुन के लगने लग गया कि अब ये बच्चा किसी काम का नहीं रहा, ये पूरे तरीके से नफसियाती मरीज़ बन चुका है। हर वक्त दौलत की बातें करना, हर वक्त शोहरत की बातें करना, और कुछ हो नहीं रहा हो, घर में खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन बच्चे को जुनून चढ़ा हुआ है कि भाई मैंने तो अरबपति बनना है। लखपति तो बनना ही नहीं है ना, लखपति तो बुरी बात है, 1000पति नहीं, डायरेक्ट अरबपति बनना है। मैं तमाम बच्चों से ये बात कहना चाहता हूँ, वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पे नज़र रखें कि कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, उससे क्या सीख रहे हैं। 90 to 95% ये जो लोग कोर्स बेचते हैं ना, यकीन जाने कि ये उस फील्ड में उस वजह से अमीर नहीं बने होते, ये अमीर बने होते हैं कोर्सेज बेच के।
اب آپ یہ سوچیں کہ 1 لاکھ روپے ایک کورس کی فیس ہے مثال کے طور پہ کسی کی 1 لاکھ روپے آپ فیس کر لیں اور وہ اپنا لگژری لائف اسٹائل دکھاتا ہے کہ دیکھو جی میں نے فلانا فیلڈ میں جو ہے اتنا کما لیا، اربوں کما لیا، ملینئرز بن گیا اور یہ فلانا ڈمکانا. اس ویڈیو کو دیکھ کے اگر 1000 بچے بھی جو ہیں وہ کورس لے لیتے ہیں، ملین ویوز ہیں، 1000 تو بہت چھوٹا سا پرسنٹیج ہے، تو 1000 کو آپ ضرب دینا 1 لاکھ سے، بندہ بن گیا کروڑ پتی بیٹھے بیٹھے. اگلی ویڈیو میں اپنی اور لگژری دکھاتا ہے انہیں آپ ہی کے پیسوں سے اور لگژری دکھاتا ہے اور بچے زومبیز بن جاتے ہیں. اس کی ہولناکیاں ہمیں ابھی نہیں پتہ چل رہی کیونکہ ابھی صرف 5-6 سال ہوئے ہیں اور یہ بہت کم پیریڈ ہے یا بہت کم کیا کہتے ہیں ڈیوریشن ہے کسی کو ٹیسٹ کیس بنانے کے لیے کہ یا دیکھو کیا کیا نتیجے نتائج نکلے. پر میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ آنے والے 5 سال 6 سال میں ہم کوسیں گے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے قوم کو شارٹ کٹ میں لگا دیا. دیر از نو شارٹ کٹ. جو ہی بندہ آپ کو کہتا ہے نا کہ آپ راتوں رات امیر بن سکتے ہیں، راتوں رات یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتے سر. 1 کروڑ میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہو گیا تو وہ کوئی مثال نہیں ہے جسے فالو کی جائے. ٹھیک ہے لک بھی کسی کا کام کر جاتا ہے، کسی کا تکا لگ جاتا ہے، کسی کا جوا لگ جاتا ہے، پر یہ ہر انسان کے ساتھ نہیں ہوتا. اپنی بیسک تعلیم مکمل کیجیے، نہ صرف بیسک بلکہ اعلیٰ تعلیم کی طرف جائیے کہ وہی اسٹرانگ چیزیں، وہی کھڑے ہونے والی چیزیں، وہی آپ کا نام کریں گی، آپ کا نام کریں گی، آپ کے والدین کا نام کریں گی، آپ کے ملک کا نام کریں گی. یہ جو آپ کو لگژری دکھائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ ڈیلی ولاگنگس کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹی وی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کورسز کی صورت میں ہو. اچھا یہ سراب صرف ان کے لیے نہیں جو یہ کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں، بلکہ کنٹینٹ جو بنا رہے ہیں ڈیلی ولاگرز ہیں. جسٹ امیجن کہ روزانہ انہوں نے اسکرین کے سامنے آنا ہے، اپنی پوری فیملی دکھانی ہے اور دکھانا کہ سب اچھا ہے، لائف میں سب اچھا چل رہا ہے، سب کچھ لگژری چل رہا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. خاندان ایسے ہوتے نہیں ہیں. خاندانوں میں مسئلے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان مسئلے ہوتے ہیں، آپ کی بیوی اور آپ کی ماں کے درمیان مسئلے ہو سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان مسئلے ہو سکتے ہیں. ان مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے. یہ ایک فیملی کا حسن ہوتا ہے. لیکن جب آپ یہ دکھائیں گے سب کچھ اچھا چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، صرف کیمرے کے سامنے کی زندگی محدود ہے، تو کیمرے کے پیچھے کی زندگی جو ہے بڑی ہولناک ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے بھی بڑے خطرناک ہم نے دیکھے ہیں. ڈائیورسز ہوتی ہوئے دیکھی ہیں، نچاکیاں بڑھتی ہوئی دیکھی ہیں. اس پہ کسی دن تفصیل سے بات کریں گے. لیکن آج جو موضوع تھا نا، جو شیرازی صاحب کے والد صاحب کے ایک اچھے اقدام سے شروع ہوا تھا، میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ یہاں بات یہ نہیں کہ کسی کو کیا عزت مل گئی، کسی کو زیادہ عزت، کسی کو کم عزت. اور تو عزت و منتشا تو ذل و منتشا، اللہ پاک نے جس کو جتنی عزت لکھی ہے وہ ملے گی. لیکن بطور والدین آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت فرمائیں، ان کے مستقبل کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ یہ آپ کا جو ہے مین پرپس ہونا چاہیے لائف میں. ان سے کمانا نہیں، ان کی تربیت کرنا، تاکہ وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد بن سکیں. اور جو عزت جس کے لیے لکھی ہے وہ اس کو مل کے رہے گی. بچپن میں نہیں ملی، جوانی میں ملے گی، جوانی میں نہیں ملی، بڑھاپے میں ملے گی، بڑھاپے میں نہ ملی تو مرنے کے بعد ملے گی، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ یہ اس کے ہاتھ میں ہے. اسی نوٹ پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بہتر کریں گے اور دیکھیں گے کیا کنٹینٹ بنا رہے ہیں. وہ ایز اے کنٹینٹ کریٹر، میں چونکہ خود اب کنٹینٹ کریٹر ہی کہلاتا ہوں، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے والوں کو بھی کہوں گا کہ یار تھوڑا کوشش کرو کہ ایسا کنٹینٹ بناؤ کہ اچھے الفاظ میں یاد رکھے جاؤ. فیم تو مل جاتی ہے، فیم ملنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیم کس طرح مل رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.